ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس خطے کے اندر سادات کو لے کر ہمارے ہاں بہت سے غلط کنسیپٹ رائج ہیں۔ سید صاحب کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے روز محشر انہوں نے حساب کتاب نہیں دینا، انہوں نے قبر کے اندر نہیں جانا اور وہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سید چاہے چرسی ہے، بنگی ہے، شرابی ہے، ہاتھوں میں کڑے ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں، پاؤں کے اندر گھنگرو پہنے ہوئے ہیں، دمالیں ڈال رہا ہے، چرسیں پی رہا ہے، ڈنڈا گھما رہا ہے، لیکن اس کا آپ نے ادب کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ خون رسول میں سے ہے، اولاد رسول میں سے ہے، اس وجہ سے آپ سید کا احترام کریں۔ اور اس قسم کے بے شمار کنسیپٹ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سید بھی ہمیں اپنی مرضی کا پسند ہے۔ جو اہل تشیع کے ہاں سید ہیں ان کو اہل سنت والے نہیں مانتے، جو اہل سنت کے ہاں سید ہیں ان کو اہل تشیع نہیں مانتے۔ اسی طرح جو اسماعیلی ہیں یا آغا خانی ہیں وہ بھی تو سید ہیں، وہ بھی تو امام جعفر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر ان کی رسپیکٹ بھی کریں۔ وہ تو ظاہری شریعت کو مانتے ہی نہیں، ان کے یہاں نہ نماز کا کنسیپٹ ہے، نہ روزے کا ہے، نہ وہ زکوٰۃ کا ہے۔ ان کے یہاں آج یہ ہے کہ اپنے امام کو دیکھ لیا تو وہ بھی سید ہیں، کیا ان کا احترام لازمی ہے؟ اسی طرح بوری ہیں، اسماعیلی بوری ہیں، داؤدی بوری ہیں، وہ بھی تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیا ان کی تعظیم کرنا بھی لازمی ہے؟ تو یہاں پر جا کر مولوی صاحب خاموش ہو جائیں گے۔ ہر مولوی اپنے اپنے مسلک کے سید کو ڈیفینڈ کرے گا، شیعہ اپنے سید کو ڈیفینڈ کریں گے، سنی اپنے سید کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو میرے بھائی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ درباروں کے اوپر جا کر آپ دیکھیں 8-8 9-9 سال کے بچوں کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ سید صاحب کا بیٹا ہے، فلاں سید صاحب ہیں جی، یہ خون رسول میں سے ہیں۔ 8 سال یا 9 سال کا بچہ، اس نے زندگی کے اندر کیا کیا، وہ آگے مستقبل اس کا کیا ہوگا، مستقبل میں جا کے کیا کرے گا، لیکن اس کو پہلے سے پروٹوکول مل رہا ہے۔ خصوصی طور پر بڑے بڑے جو سجادہ نشین ہیں یا گدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنے باپ دادا کی کمائی کھا رہے ہوتے ہیں اور 10-10 12-12 پشتوں تک اپنے والدین کا نام کما کر کھا رہے ہیں، ان کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور اندرون سندھ کے اندر تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جا کر ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا تو نارمل ہے، جا کر سجدے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کنسیپٹ رائج ہیں، اس قسم کی رسومات ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی ہندو مذہب نہیں ہے کہ جہاں پر برہمن جو ہوگا سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس کے بعد کھشتری ہوگا، ویش ہوگا، شودر ہوگا۔ اسلام کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ اسلام نے آتے ہی جو زمانہ جاہلیت کے آپس کی قبائلی جنگ تھی اس کو ختم کیا، قبیلوں کا تصور ختم کیا، برادریوں کا تصور ختم کیا، سب کو ایک پرچم کے تلے اکٹھا کیا۔ اور وہ پرچم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان چاہے وہ مراکش ہے یا چاہے وہ چین ہے، وہاں پر اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ تمام تر مسلمان برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، سید کا احترام کرنا چاہیے، خون رسول کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن اگر سید ہے، سید مہر علی شاہ صاحب جیسا تو ہمارے سر کا تاج ہے، سید ابو العلا مودودی جیسا ہمارے سر کا تاج ہے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری جیسا، سید سلیمان ندوی جیسا، یا اس قسم کے جتنے بھی سید ہیں، سید قطب شہید جیسا، اس قسم کے سادات جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اصلی اور نسلی سید ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، تو ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، ان کی ہم جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ سید بھنگ پیے، چرس پیے، شرابیں پیے، اس کو پروٹوکول دیں جی وہ سید صاحب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو اس فرمان سے آگے کوئی بھی دلیل نہیں بچتی کہ شریعت وہ سب سے آگے ہے۔